اعوذ باللہ من الشیطان نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب یہاں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، یہاں جمع ہونا، اس مجلس میں جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ اور جس مقصد سے یہاں ہم بیٹھے ہیں، موت کی یاد، موت ایک اٹل حقیقت، آج کا جو ٹاپک ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے، تاکہ ہم سب کے لیے موت جو کہ ایک اٹل چیز ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ اپنے اندر یعنی اس کی یاد دہانی کے لیے ہم لوگ یہ درس سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ موت کو یاد کرنے والا بنائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ دیکھو میری بہنوں، یہ جو موت جو ہے نا، وہ ایسی چیز ہے کہ سبحان اللہ، جس سے کسی کو بھی فرار نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی جس حال میں، جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس حال میں، یعنی ہم کس حال میں زندگی گزارے، کیونکہ جس حال میں ہم زندگی گزاریں گے اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زندگی بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہمیں ہر وقت، اور موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ بھی نہیں کہ بھائی بیمار ہوں گے تب مریں گے یا بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، جب موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے تو اس وقت موت آنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت کانشیس ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی تقویٰ کے ساتھ موت کی یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے بے شک ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت والا عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت والے عمل کرتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کسی عمل پر ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی لمبے عرصے تک جہنم والے عمل کرتا ہے اور پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ جنتیوں والے عمل پر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے، اور ہمیشہ عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ثابت قدمی کی بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اور اسی طرح جس طرح سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، یوسف علیہ السلام نے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور پھر ہمارا ہر انجام جو ہے وہ خیر ہونے کے لیے کون سی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنی من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ۔ تو یہ دعائیں ہمیں بار بار مانگتے رہنا چاہیے، یعنی دنیا کے ہر عمل میں ہمارا جو ہے وہ اختتام اچھے سے کرے۔ یعنی ابھی جب ہم لوگوں نے یہ حدیث سنے تو کتنا ڈر لگا نا
کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل کرتے رہے اور اللہ نہ کرے، کیونکہ دیکھیں شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے وہ مرتے دم تک انسان کو اکساتا ہے برے اعمال کی طرف. اسی لیے ہم لوگ وہ دعا مانگتے ہیں نا، وہ اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سب کو اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے. کیونکہ ابھی سنے نا حدیث کہ انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یعنی اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے مسلمان بندے، کوئی اپنی مسلمان بندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ فوت ہو، یعنی کوئی گانا گا رہا ہے اور اسی پہ اگر فوت ہو گیا تو کس پر اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو آنے والے مستقبل جو ہے اپنی اولاد اور ان سے آنے والی نسلوں کی رہنمائی فرمائے. کوئی زنا کرتے ہوئے، فحاشی کرتے ہوئے، کسی بھی فلم دیکھتے ہوئے کوئی بھی نافرمانی کے کام میں مرے گا تو اسی میں اٹھایا جائے گا. اور دیکھیں وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو احرام کی حالت میں جو فوت ہوگا تو کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ تلبیہ پکارتے اٹھیں گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اور دیکھیں موت سے جو ہے وہ کسی کو فرار نہیں، چاہے انبیاء ہو. اس کے دلیل میں ہم یہ آیات اپنی بہن بلقیس کو سنانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 34 اور 35. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں ساتھ برائی اور بھلائی کے آزمانے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. تو سبحان اللہ، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو بھی یعنی دنیا میں اس آیت سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ کیا، کہ دنیا، یہ جو دنیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جس طرح سے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو جو بھی آیا ہے اس کو برحق مرنا ضرور ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھیں موت کا مزہ چکھنا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کی موت سیم نہیں ہوگی. مزہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے نا، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. ہر ایک کا موت کا مزہ مختلف ہے. جس طرح سے جس کی زندگی ہوگی اسی طرح اس کی موت کا بھی مزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور بہت اچھی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، جس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس شخص کے آخری بات لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گا. سبحان اللہ. اللہم جلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس پر کرے، کلمے والی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. تو یہ ایک بات ہوگی. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی، اور یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیث ہم لوگ سن چکے ہیں. بس یہاں ایک یاد دہانی کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 49 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک پل نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے ہو سکیں گے. اور موت کی جگہ بھی سب کی لکھی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیے یہ جب ہوتا ہے نا
تو ہم لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے اور کتنے ڈاکٹر ان کے پیچھے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ لائف سیونگ انجیکشن دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، کوشش جتن کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسے بچا سکے. تو وہ بچتا ہے نہیں. جو وقت لکھا ہے، جتنا لکھ کر آیا اسی وقت، اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح ہر ایک کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، سورہ لقمان آیت نمبر 37. ہر ایک کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ. اس کا بھی ہم لوگ مشاہدہ کرتے کہ جہاں جس کی موت ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیں کتنے لوگ انڈیا سے یہاں وزٹ پہ آتے ہیں اپنے بچوں کے گھر پہ اور وہاں فوت ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی موت یہاں لکھی، موت کے فرشتے یہاں انتظار کرتے. ابھی پہلے کی بات ہے، وہ جو کرکٹر ہے وسیم اکرم، تو ان کی بیوی کا کسی کو یاد ہے کہاں انتقال ہوا تھا؟ وہ علاج کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ایمرجنسی میں، وہ پاکستان سے جا رہے تھے باہر، تو وہ ایمرجنسی میں ان کو انڈیا میں لینڈ کرنا پڑا اور وہاں ان کی موت ہوئی. یعنی جہاں جس کی جگہ، حالانکہ وہ جا نہیں رہے تھے، مگر جہاں ہوتی ہے نا موت، وہاں کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے اور وہ انسان جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے کوئی کتنے بھی مضبوط قلعے میں رہے، یعنی کہ لوگ بولتے ہیں نا اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ سب اگر مگر کی باتیں جو ہے وہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے. اگر اس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے تو وہ نہیں مرتا، اگر یہ دوا نہیں کھاتے تو نہیں مرتا. تو یہ سب اگر مگر کی باتیں شیطانی عمل کا دروازہ کھولتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یعنی اس موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کی تیاری کر سکے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. چلے اب یہ دو باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ خاتمہ انسان اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کا خاتمہ ہوگا. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اپنی پوری زندگی کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کب انتقال ہونے والے، کب مرنے والے. ہمیشہ زندگی بھر نیک عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھے کہ وقت اور جگہ جو ہے وہ لکھی ہوئی. پھر ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب موت اٹل ہے تو پھر اس کے لیے یعنی جب موت کسی صورت ٹل نہیں سکتی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موت جب کہ ٹل نہیں سکتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جی شاباش بارک اللہ فیک، موت کی تیاری کرنا چاہیے. اور وہ تیاری کب کریں گے؟ جب ہم موت کو یاد کریں گے. مگر اگر موت سے ہی غافل رہیں گے، یاد ہی نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح سے اس کی تیاری کریں گے نا. تو اس کے لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے سبحان اللہ. تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کا موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کوئی بھی کام کر رہے کیا اس کا میرے مرنے کے بعد فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر نقصان ہے تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اگر فائدہ ہے تو پھر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک ایک انصاری آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاصا، یعنی ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہم انی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدنی لاحسن الا انت واصرف عنی السیئۃ لا یصرف عنی السیئۃ الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو برے اخلاق سے بچائے، کیونکہ سب سے افضل کون ہے؟ اچھے اخلاق والے. پھر صحابین نے پوچھا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے 4259. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان عقل مند لوگوں میں شامل کرے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ موت کو یاد بھی کرتے ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں کرتے کہ ہاں مرنے والے نہیں، بلکہ اس کی تیاری کرتے ہیں.
یعنی وہ ساری یہ تو سبحان اللہ، ہم کو ہمارے امی کی بات یاد آ رہی کہ وہ جب بھی پڑھتے تھے نا سورہ بقرہ ہو، تسبیحات ہو، پڑھتے ہی رہتے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی سوغات تیار کر کے رکھی ہو. سبحان اللہ. ان کا بس مشغلہ یعنی یہ پورا دن یہی کا کہ بس جمع کرنا ہے، یعنی پھر بعد میں کوئی پڑھے یا نہیں پڑھے میں اپنا جمع کر کے رکھ رہی ہوں ذکر اذکار. اور ہم لوگ کیا ذکر اذکار کریں گے، ہم لوگ ایک بار آیت الکرسی کی پڑھتے نا، بولتے میرے 1000 بار ہو گئے، یعنی وہ پڑھتے ہی رہتے تھے کنٹینیو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ، ابھی ہم لوگ بولتے اور سنتے زیادہ عمل میں پیچھے ہو گئے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح دین میں اور عمل میں، نیکی کے اعمال میں آگے بڑھنے والا بنائے. تو موت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دکا جو ہے وہ اسکالر ہے کا کہنا ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اسے 3 طرح کے اکرام، اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے. اسے جلد توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جو موت کو یاد کرتا ہے تو کیا جلد توبہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت کی فکر ہوتی ہے. تو کیا کرتا ہے جلد توبہ کی توفیق ملتا ہے، جتنا مل جاتی ہے، جتنا ملتا ہے اس پر قناعت نصیب کرتا ہے، یعنی سیٹسفائی رہتا ہے، اس کو ہرس نہیں رہتی کہ اور کوئی بھی چیز کی. تو وہ قناعت کرتا ہے اور اس سے عبادت میں لذت اور نشاط محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگ کو اس میں شامل کرے. چل اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یعنی جب ہے کہ موت کو یاد کرنے کا اتنا فائدہ ہے تو سبحان اللہ پھر کیا چیز ہے، یعنی یہ اپنا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ موت سے غافل ہیں. اب میں سے کوئی بتائے گا؟ دنیا کی محبت، دنیا کا دھوکہ. شاباش ماشاء اللہ، دونوں بھی آپ لوگوں کے آنسر بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمکم وصالح اعمالکم. کیا ہے خواہش، دنیا کی محبت. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ موت کی غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ خواہشات نفس ہے، جس کا انسان ہر وقت غلام بنا ہوا ہے، ہر وقت غلام بنا ہوا ہے. اور ہر وقت جو ہے وہ خواہشات ہی اپنے سامنے آتے رہتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ارائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے علم آنے کے باوجود جو ہے وہ علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. یعنی علم ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے، اس کے باوجود وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات کے شر سے محفوظ رکھے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دین کی مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، یہاں ہم جو بھی ہم لوگ دعا کریں گے قبول ہوں گی. تو جو ٹاپک آتا جاتا ہے فوراً ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اور اسی طرح جس طرح سے یہ آیت میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی ہے. ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی ہے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ بالکل صحیح، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی خواہش. بخاری کی حدیث ہے 6421، الہاکم التکاثر، غافل کیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا وہ سورہ. سبحان اللہ. تو لمبی یعنی مال کی محبت اور زندگی کی خواہش. تو وہ جتنا بڑا ہوتے جاتا ہے نا اتنا اور یہ چیزیں جو بڑھتی ہی رہتی ہے. حالانکہ موت اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ، یہ اوپر جو ہے ڈائیگرام اس کے اوپر آپ دھیان دیجئے. ہاں یہ جو چارٹ لگا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع اسکوائر کھینچا. ایک مربع اسکوائر نظر آ رہے ہیں؟ ہاں ایک مربع اسکوائر کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی جو ایک جانب باہر جا رہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی لکیر کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور پھر ارشاد فرمایا یہ درمیان والی لکیر انسان ہے. یہ جو اسکوائر ہے نا اس کے بیچ والی جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اور یہ مربع، یہ جو اسکوائر ہے وہ اس کی موت ہے، جس نے اس کو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. بیچ کی جو لائن ہے وہ انسان ہے، چاروں طرف سے موت نے گھرا ہوا ہے. اور یہ جو لکیر باہر کو جو اسکوائر سے باہر آ رہی نا
وہ ہے امیدیں، اور امیدیں انسان کی خواہشات، امیدیں دیکھیں موت سے بھی آگے جانا چاہتی ہے انسان کی خواہشات، امیدیں، اور یہ درمیان والی جو لکیریں، جو دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، یہ اس کو پیش آنے والی دائمی پریشانیاں ہیں۔ اگر وہ ایک پریشانی سے بچ جاتا ہے تو دوسری اسے آ دبوچتی ہے، اگر اس سے بچ جاتا ہے تو اور پریشانی اسے آ لیتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 6417۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ انسان کی جو خواہشات جو ہے وہ کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کی خواہشات جو ہے وہ موت سے بھی باہر جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اعوذ بک من شر نفسی۔ اور پھر اسی طرح آپ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ تو سبحان اللہ، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم لوگ کیا اجنبی کی طرح رہتے ہیں یا مسافر کی طرح، یا اسی کو اپنا گھر بنائے بیٹھے ہوئے۔ تو اپنے ہاتھ سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سبحان اللہ، مال دولت کپڑے کھانا پینا ہر چیز، تو اپنے ہاتھوں سے آگے دیتے رہے، بعد میں تو دوسروں کا ہونے ہی والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو اپنے دلوں میں جذب کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس کی جو دوسری وجہ ہے نا، پہلی کیا تھی؟ خواہشات نفس، جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ نے دیکھے، اور موت سے غفلت کی دوسری وجہ دنیا کی محبت، دنیا کا دھوکہ۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو مرنے کے لیے بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، تو جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، یا یہ سوچتا ہے ابھی تو ہم تندرست ہیں، جب بیمار ہوں گے تب۔ حالانکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ اچانک موت ہوتی ہے، اور یہ اچانک جو موت ہے نا، وہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اچانک موت کوئی دیکھے۔ اچھا، آپ اپنے آس پاس زیادہ جوان دیکھتے ہیں کیا بوڑھے دیکھتے ہیں؟ جوان لوگ دیکھتے ہیں نا، تو پھر بوڑھے لوگ جو رہتے ہیں وہ کم رہتے ہیں نا۔ تو یعنی جوان بھی جو ہے وہ آج کل کتنی زیادہ اچانک موت ہوتی ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں ہوتی ہے، اور فوراً سے۔ تو ہاں بالکل، جوان زیادہ بوڑھے رہتے اور جوان زیادہ فوت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے، بالکل بالکل بالکل، ہاں، اور ابھی تو اتنے کم ایج میں جو ہے وہ یہ ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو زندگی ہم لوگوں کو دیا نا اس کو غنیمت سمجھنے والا بنائے۔ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور مالداری کو تنگدستی سے پہلے غنیمت جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موت کی سختیاں، یعنی یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے نا، تو موت میں سختیاں بھی ہوتی ہے نا، جس کی دلیل ہم لوگوں سورہ قاف آیت نمبر 19 سے ملتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ پھر اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی موت کے لیے سکرات ہے۔ اور سورہ قیامہ کی بھی آیت ہے 26 سے 29۔ اور اسی طرح سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اگزامپل جو دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کا واقعہ آپ لوگ یاد کیجئے، کس طرح سے حال تھا کہ کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں ڈباتے اور اپنے چہرے پر مارتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے وہ فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت السکرات. یعنی دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے اور رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سکرات الموت ہو سکتی ہے تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت سے موت سے ڈر کر اس کی تیاری کرنے والا بنائے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح اس کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور ہنسلی کے درمیان تھا، اور جب میں نے آپ کی موت کو دیکھا تو اس کے بعد کسی کے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کیا یعنی تعجب نہیں ہوا کسی کی سختی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی تک. تو ہم لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں موت کو، جو جس طرح سے وہ جو روح ہے وہ کس طرح سے نکلتی ہے جسم سے. انشاءاللہ آخر میں وہ حدیث آئیں گی انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح یہ تو یعنی پھر صحابہ کرام کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی اتنا موت کے بارے میں سوچ کر ڈرتے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر جب موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے عمل صالح کرے، کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ رونا شروع کیا. ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی رسول ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ رو جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے کس گناہ پر پکڑ ہو. دیکھیے ابو درداء، آپ کو یاد ہوگا ابو درداء کے بارے میں کس طرح سے انہوں نے اپنا اچھا کھیت جو تھا وہ اپنا جو باغ تھا وہ درداء کی ماں یہ باہر آ جاؤ، کہنے لگے کہ یہ باغ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، قرض حسنہ. تو سبحان اللہ ایسے بڑی بڑی عمل کرنے والے اور وہ رو رہے موت کے وقت کہ موت کا سوچ کے کہ میرے کس گناہ پر پکڑ ہو جائے. اور سبحان اللہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت رونا شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ اتنی حدیث مروی ہے، سبحان اللہ، لکھتے ہی رہتے تھے، دن رات لکھتے رہتے تھے، سبحان اللہ. تو ان کو فکر ہوئی کہ سفر لمبا ہے اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. تو ہم کون سے عمل پہ ہم لوگ تکیہ لگائے اتنے ریلیکس ہے کہ موت کو بالکل بھولے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی موت کی فکر کرنے والا بنا. اور یہ تو صحابہ کرام تھے. تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ایک کا ذکر کریں گے، حضرت محمد بن الکندری تابعین ہیں. تو انہوں نے موت کے وقت رونا شروع کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی کام ہلکا سمجھ کر نہ کر لیا اور اللہ کے وہاں وہ بہت بڑا ہو. کیوں رو رہے تھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ کوئی کام میں نے ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بڑا ہو. تو ہم لوگ دن اور رات میں کتنے بڑے بڑے کام چھوڑتے ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، پھر بھی محض غفلت، سستی یا جو بھی ہے ریزن جس کی وجہ سے چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو وہ اس بات پر رو رہے تھے کہ کہیں میری اس پر پکڑ نہ ہو جائے. چلے آخر میں آتے ہیں اپنے اس پر کہ جس طرح سے زندگی جو ہے نا، ابھی ہم لوگوں نے دیکھے کہ جتنے ٹاپک بھی دیکھے تو اس میں سے کیا پتا چلا کہ موت اسی پر انسان کو اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس کی موت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے. اور موت کا جو وقت ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور موت کی یعنی موت جو ہے وہ اٹل ہے، اس سے فرار نہیں ہے. تو اس کے لیے موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنا چاہیے. اور موت کے وقت جو ہے وہ سختیاں ہیں، سکرات ہے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سکرات سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کی روح قبض کرے. اور پھر ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں جس طرح نیک اور بد انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی نا، اسی طرح نیک اور بد انسان کی جو ہے وہ موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں فرق ہوتا ہے. جس طرح سے اس میں بھی آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الجاثیہ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا برے کام کرنے والے کا یہ گمان ہے کہ ہم ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے؟ کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی دیکھیں دونوں کی موت میں فرق ہے. اور جس طرح سے جب مومن کو جب موت کے فرشتے آتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم یہ ایک حدیث کا مفہوم بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے روح نکلتی ہے اور کس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس کے بارے میں یہ چھوٹی سی حدیث بتا کر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کا الگ الگ کیفیت بیان کی ہے جس کا خلاصہ یا تو یہ بس ہم اورلی آپ کو بتا دیں کیونکہ کافی لمبی حدیث ہے اور سبحان اللہ آپ لوگ یہ بہت اچھی طرح جانتے بھی ہے کہ جب جو مومن اور جو نیک بندے ہوتے تو ان کی موت کے لیے کون سے فرشتے آتے؟ جنت کے فرشتے، جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کے آتے اور خوبصورت فرشتے آتے اور کس طرح سے جان نکالتے، روح نکالتے بالکل آسانی سے. ملک الموت جو ہے وہ بالکل آسانی سے اور کس طرح سے جیسے مشکیزے سے یعنی بوٹل سے پانی نکالتے نا تو اتنے ایزیلی نکلتی ہے اور اس طرح سے وہ نکالتے ہیں اور وہ مرتے وقت ہی اس کو بشارت بھی دیتے ہیں کہ چل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طرف. تو وہ خوشی خوشی نکلتی ہے سبحان اللہ. اور یہی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گنہگار جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی موت پہ کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جہنم سے ٹاٹ اور بدبودار جو لایا جاتا ہے اور ان کی روحوں کو کس طرح کھینچا جاتا ہے کہ جس طرح سے کوئی سلاخ جو ہے وہ گیلی خون سے کھینچے جاتے ہیں نا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو روح جو ہے وہ چھپتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد بھی کچھ ہے تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو وہ حدیث پوری بیان کریں گے. آج اپنا یہاں ٹائم ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگوں نے یہاں سنے اس کو اپنے دلوں میں جذب کرنے والا اور مرنے سے پہلے تیاری کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے امی کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہا وارحمها وعافیها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء الثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة واعيذها من عذاب القبر واعيذها من عذاب النار. اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام اپنے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرم اجرہ ولا تضلنا بعد. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اب اسی کا کنٹینیوشن اپنے آگے کا درس ہے وہ ہماری بہت پیاری بہن سلمہ آپ لوگوں کے سامنے قبر کا بیان پیش کریں گے. ہم دعوت دیتے ہیں اپنی بہن سلمہ کو کہ وہ آئے اور اس پر روشنی ڈالے قبر کا بیان. جی سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ المتقین. اما بعد، الحمد للہ ابھی موت کے پورے مراحل سنے. اب اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ سپرد خاک کیا جانا قبر کا بیان، اس پر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے باذن اللہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. پہلے تو وہ میرے لیے اپنے لیے نصیحت ہے
پھر آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے. ہم سب بھی تہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ابھی سنا اور جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور سننے اور سکھانے میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر دے اور یہ علم ہمیں فائدہ علم دے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ جو بات بھی ہم کہہ رہے اللہ تعالیٰ وہ نہ کوئی غیر شرعی ہو نہ غیر مسنون ہو، ٹھیک ٹھیک اللہ کے احکامات کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اسوے کے مطابق. کچھ آیتیں بس 2-3 اللہم بارک لنا فی اوقاتنا رکھتے ہوئے اپنا جو قبر کا بیان ہے وہ میں اپنا ٹاپک شروع کر رہی ہیں. اس سے پہلے آئیے اللہ کے کلام کی طرف میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. کچھ آیتیں سن لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورہ مومنون آیت نمبر 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. آل عمران آیت 185. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل شيء هالك إلا وجهه. سورہ مومنون آیت نمبر 100 آپ کے سامنے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں. ہرگز نہیں، بے شک ایک بات ہے جو کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قبر کا معنی لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا. سورہ آل عمران 185 کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قصص 88 اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو جب ہم یہاں دنیا سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ برزخ کی زندگی. تو قبر، تو اس میں قبر میں ہونا کیا ہے اور کیوں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو سب میں پہلے قبر میں کیا ہونا ہے اور کیوں ہونا ہے، کیوں یہ قبر کی بات یہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دم کیوں آخرت کیوں نہیں کر دی یعنی یوم الدین. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ویٹنگ روم میں کیوں رکھا ہے. تو یہ وہ امتحان ہے اور یہ وہ جو سچویشن ہے جو ہر کسی کو پیش آنے والی ہے اور ہم سب آج اس وقت اس لمحے اس کی تیاری میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے بہت اپنے ہمارے قریب ہم سے پہلے وہاں جا کے آرام کر رہے ہیں. تو قبر میں ہوگا کیا؟ یہ ہماری جو ابھی اس وقت آگے کی فیوچر جو ہماری پلاننگ ہے کہ کس طرح ہم اس کی تیاری کریں، کیونکہ اس گھر کے بعد جو ہم اگلے گھر میں منتقل ہونے والے موت کے بعد وہ قبر، اس کی طرف ہم کو اور آپ کو توجہ دینی ہے، اس کے خواب دیکھنے ہیں، اس کی تیاری کرنی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا یہ اسوہ تھا کہ وہ ہر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے لوگوں میں بیٹھ کے قبر کو یاد کرتے تھے کیونکہ یہ وہ قبر ہے کہ جہاں کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر کوئی بیمار مریض جو تھے ہمارے پھر وہ چلے گئے، اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی تو ہم ان کے قریب آ جاتے، ڈاکٹر ان کے قریب آ جاتا اور کسی نہ کسی طرح اس کی کچھ تکلیف دور کی جاتی ہے. لیکن قبر کہ یہ ہر چیز ایک نئی پاسبلٹی کے ساتھ، نئی لسٹ کے ساتھ، وہاں جو اللہ کے لا ہوں گے اور جو وہاں کا ٹائم کانسیپٹ ہوگا اور جہاں وہ چیزیں ہوگی وہ کس چیز پر بیس کرتی ہے. جب بات آتی ہے آخرت کی اور ہمارے ساتھ بھی آخرت یہ ہونی، یہ چیز تو ہونی ہی ہوگی. تو جو چیز ہم کو فائدہ دے گی اس فائدے کا جو عالم دنیا کے بعد ہم عالم برزخ سیکنڈ تھرڈ اسٹیج یعنی ہم عالم ارواح میں تھے، پھر عالم دنیا میں اس وقت رہ رہے. اب تھرڈ جو ہمارا
स्टे रहेगा, हमारा वेटिंग रूम रहेगा, वो बरज़ख खबर, तो वहां क्या चीज फायदा देगी? ऐसी कौन सी चीज है? तो सब में पहले कि कब्र में होगा क्या और क्यों होगा, और वहां जो हमको और आपको वेट करना पड़ेगा, वेट इंतजार करना पड़ेगा, और हमारा जो मीटर वहां ऑन रहेगा। वो किस तरह कि जो सदका जारिया यहाँ हमारा चल रहा होगा, इसीलिए वो वेटिंग पीरियड रखा गया है कि जो सदका जारिया हम इस वक्त यहाँ छोड़कर जाएंगे, चाहे तो कब्र में हम उसके जरिए से इंजॉय करेंगे, या बुरे काम अल्लाह ना करे, अल्लाह ला तजल्ला मिनहुम, तो वो हमको वहां नजर आएंगे। आज दो फरिश्ते हमारे पास है लेकिन हमको दिख नहीं रहे, तो उस वक्त वो जो गैब है कब्र में, वो पूरे गैब उठ जाएंगे और हमको एहसास हो जाएगा कि जो हम करके आए उसका हमको यहाँ एहसास हो रहा है। तो आज जरूरत है इस चीज की कि इसकी तैयारी करने हम बैठे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिस्मिल्लाह कि अल्लाह ताला इस तरह से मौके लाता है नेकियों के, कि हम बहुत मुनम्मिक रहते हैं अपनी दुनिया के जमाने में, दुनिया को बनाने में, और यही बनाते बनाते हमारा वक्त आ जाता है और हम चल देते हैं। अल्लाह ताला ने हमको और आपको वाकई चुन लिया, इस पर हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज मैंने मिस के पूरे जो मैं उनका लेक्चर अभी सुन रही थी, वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक हुई, और मैं इसको बिल्कुल मेंशन करूंगी कि वाकई हमारे पास आज इल्म बहुत है लेकिन अमल नहीं है। और जो इल्म हासिल कर रहे हैं और लोगों से हम बात करते हैं तो उनके भी यही एतराजात हम पर होते हैं कि पहले के जो लोग थे उनके पास इल्म तो कम था लेकिन खालिस अमल था, और उस चीज की कमी हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं क्योंकि हम जिस गुमान के साथ अपने रब के साथ होंगे वो गुमान अल्लाह हमारे लिए पूरा करेगा, कि अल्लाह ताला तूने हमको यहाँ तो बिठा दिया, इस तैयारी के लिए बिठा दिया, तो अल्लाह ताला तू हमारे आमालों को भी इखलास में तब्दील कर दे और हमारे आमालों को तू कबूल कर ले। अब थोड़ा सा मैं आज यानी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कब्र का बयान ये है, ना कि अजाब, क्योंकि एक मोमिन कब्र की नियामतें, अल्लाह से हुस्न जन, सैयदना बरा बिन आजिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, सुनन अबी दाऊद 4753 की हदीस आपके सामने रख रही हूँ। तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, यानी अल्लाह, मेरे बंदे ने सच कहा, बस उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो और उसे जन्नत के कपड़े पहना दो, जन्नत के कपड़े पहना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसके पास जन्नत की राहत, रिस्क और खुशबू आती है, और इसके लिए इसकी कब्र को ताहद निगाह कुशादा कर दी जाती है। ये हदीसें मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये होगा कब? ये होगा तब, मर रब्बु का मर रसूलु का मा दीनु का, तभी पता चल जाएगा। ये उन 3 सवालों पे बेस करती है कब्र की नियामतें, और वो 3 सवाल जिनकी हमको तैयारी इस वक्त करनी है, कि वो 3 सवाल हमारी शरीयत है, हमारे जिंदगी का निचोड़ है और हमारी आखिरत की बका। मर रब का, तेरा रब कौन है? रब को वो मुकाम पे रखा होगा, हर चीज से आला, अल्लाह अकबर। अल्लाह हर चीज तेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती, ना हमारा नफ्स, ना हमारी ख्वाहिशात, ना हमारा माशरा, ना हमारे तौर तरीके। रब, तुझे तो मैंने रब कह दिया, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला। रसूल, आप क्या समझ रहे? क्या वो कोई रसूल की छोटी सी तस्वीर कब्र में बताई जाएगी? ऐसा कुछ लगता है? वो सूर्य मुल्क के उस डायमेंशन को देखिए, जो 30 आयतों की सूरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कब्र के अजाब को मौकर कर दी। क्या है वो सूरत में? वो सूरत में 2 यूनिवर्सल है, 2 दुनिया है, कि जब हमारा जिस्म जो मिट्टी का था वो तो चला गया मट्टी में, रूह चली गई ना आगे। उमर बिन खत्ताब को एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, क्या ख्याल है कि जब फरिश्ते आएंगे बिजली की रात की तरह और गरज की तरह,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کا جواب سنیے گا، کیا میں ان کو دیکھ رہا ہوں گا؟ اب یہ کس طرح کے سوال جواب ہوں گے؟ یہ ایک بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس طرح ہم کو دیکھیں گے جیسے ہم لوگ ابھی آپ مس کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوں بالکل شعور کے ساتھ۔ جب تک ہم یہ کانسیپٹ نہیں سمجھیں گے تو کہا اللہ کے رسول پھر تو میں ان کو دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان عمر بن خطاب کا کہ عمر تو جس گلی سے چلتے تھے وہاں تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ یعنی وہ اتنی تیاری میں اپنے رب سے پر امید تھے کہ جو سوال ہوں گے، رب تو میرا اللہ ہے، رسول تصویر کوشچن آنسر یاد کرنے نہیں، اس رسول کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اسوہ بنائے، اس کے سیرت کے جو اثرات ہمارے اندر لیے۔ ابھی مس بول رہے تھے کہ اخلاق کے اعلیٰ بلند طریقوں پر فائز، ہمارے اخلاق، ہمارے لوگوں سے ملنا، ہمارے تو موڈ ہی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری کچھ روشنی چارج آگے ہو جاتی تو کچھ نیکیاں کر لیتے، آج پھر کہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو میں کر سکتا تھا لیکن میں نے کیا نہیں۔ یہی آج ہمارا ہو رہا ہے۔ کتنے ہی سالوں سے ہم اس کلاسز میں جوائن ہیں، ہمارے عمل بلل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہم خود بے چین ہو جاتے کہ اب ہم کو کیا چاہیے کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو اس کے احکام میں آتی ہوں قرآن کی طرف۔ قبر کی باتیں ایسی نہیں ہوگا، ایک زندگی بنانے کے لیے، ایک گھر لینے کے لیے، کچھ چیزیں لینے کے لیے ہم نے پوری زندگی لگا دیے وہی پلاننگ میں، اور آگے جو اتنا بڑا مرحلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم اتنے غیر سنجیدہ، جبکہ شعوری طور پر ہمارے اعضا محسوس کریں گے اس چیز کو۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہوتی تھی۔ ہم یہ حدیث کب سے سن رہے کانوں میں؟ ہم تو قبرستان سے گزر جاتے، اتنی باتوں میں رہتے کہ ہم کو اہل قبور کو سلام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اوہ قبرستان بیت گیا۔ اور اس طرح آج ہم ایک یعنی جو پریزنٹ میں چل رہا ہے کہ قبرستان جا کے بھی ہم کو یاد نہیں آ رہا کہ آج ہم یہاں آئے کسی کے لیے، کل ہمارے لیے کوئی وہاں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو سیرت ہے، جو مشن ہے، مشن سب میں یہ ہے، ان قریب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، وہ 3 سوالوں کے جواب کی میں بات کر رہی ہوں، ایسی نہیں کوئی جواب دے گا۔ اور دین کی الگ ضرورت کیوں یہ سوال ہو گیا؟ دین تو آپ کو وہیں مل رہا ہے، رب کے احکامات میں دین اور اللہ کے رسول کے اسوے میں دین مل رہا ہے، پھر الگ سے دین، تو اس دین پر عمل کتنا کیا، اس دین کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، یہ سوال الحمدللہ اللہ کی توفیق سے باذن اللہ وما توفیقی الا باللہ دے لیں گے ہم اور آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ دلوا دے یہ آنسر، اسی امید میں تو آج بیٹھے ہیں۔ تو پھر آگے پھر وہ جنت، اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر، وہ صحاباؤں سے ملاقات، پھر ہمارے جو اپنے جو آگے چلے گئے۔ ریسنٹلی جو مس کی امی کا انتقال ہوا، بہت قریب سے بہت بار میرا ان سے ملنا ہوا۔ میری بڑی بیٹی بھی بول رہی تھی ممی کتنی اچھی دعائیں کرتے تھے، اتنا خلوص اخلاص، کیونکہ یہ بات ہے نا کہ جو حق ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج میں جو ایک چیز سن رہی تھی کہ اگر میت کے بارے میں غلو بھی کیا جائے، فرسٹ ٹائم مجھے یہ چیز میرے کانوں میں آئی، تو فرشتے 2 گھونسے مارتے ہیں اور کہا کہ تو کیا تعریف چاہتا تھا، کیا تو ایسا تھا؟ تو اس سے بھی ہم کو اعتراض کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی جو صحیح اچھائیاں اس لوگوں کو عام کریے، اور واقعی وہ لوگ ایسے تھے، اتنا ان میں اخلاص تھا، مہمان نوازی تھی، اخلاق اچھے تھے، بالکل ہم بول سکتے، میں تو گواہی دے سکتی ہوں کہ ہاں مس کے امی میں یہ چیزیں تھی، کیونکہ میں بہت بار ان سے ملی۔
شاید اسی لیے مجھے مس نے آج موقع دیا ہوا، کیونکہ میں ان سے اتنی کلوز، مس یہاں بھی رہتے تو میں ان سے کلوہ میں ملنے جاتی تھی، اور مجھے وہ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے قبر کشادہ کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ چلیے دوسری حدیث کی طرف میں چلتی ہوں۔ جو سٹارٹنگ کا مجھے تھوڑا سا آپ کو بولنا تھا، باقی کی قبر کی جو نعمتیں ہیں اور جو اس قبر کے اصول کے لیے اور آخری یعنی انجام کے لیے جو دعائیں ہیں، اس نے بہت ساری کور کر لی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی 3561 کی میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، سوال جواب کے بعد، ٹھیک ہے، سوال جواب ہو گئے۔ اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے آگے گئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اور ہم اللہ تعالیٰ ابھی یہاں ہیں، ہمارے لیے یہ انجام تو لکھ دینا، انجام خیر۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تو روح گردانی کرتا، رب کو رب نہیں مانتا، رسول کی اتباع میں کمی کوتاہی کرتا، شرک کو تو اپنے زندگیوں میں لاتا، تو پھر تیرا یہ ہوتا۔ سوچئے گا کیا وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوگا اس وقت۔ سورہ اعراف کی کتنی بیوٹیفل آیتیں، وقت نہیں ہے کہ وہ بولیں گے الحمدللہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، ہم تو اس کے وہ نہیں تھے۔ اب تیسری حدیث رکھ رہی ہوں، صحیح مسلم 7211، سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ اور یہ کیوں قیامت یوم الدین تک کیوں ویٹنگ ہے؟ کیونکہ جو صدقہ جاریہ ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کا چیز ہم چھوڑ کے جا رہے، ہم نے نہیں کسی کو کہا، ہم خود کر رہے، کوئی ہم کو دیکھا، اس کے دل میں خیال آ گیا، مثال دے رہی ہوں، اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا میں بھی یہ کروں، اور اس کے بعد اس نے کیا، اور وہ چیز چلتی رہی، میٹر آن رہا گناہ کا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں تک جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو وہ پوری چیزیں پلٹ کے گناہ کی ہم پہ آئے گی، جیسے قابیل بعد میں تو بہت پچھتایا، اس کو بہت لگا، بہت گلٹی ہوئی، لیکن وہ چیز کر چکا تھا، اپنے بھائی کا قتل کر چکا تھا۔ تو اب دنیا میں صرف ایک مثال جو قرآن کی ہے، سورہ مائدہ کی ایک مثال دے کے بس میں آگے چل رہی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ کیسے، تو کتنا ہم نے ایک دم الرٹ رہنا چاہیے کہ جو لفظ ہم زبان سے نکال رہے، یا جو چیز کر رہے، یا جو عمل کر رہے، یا دین کے نام پہ جو بدعت کر رہے، جو شرک کر رہے، جو معاشرے میں ایسے چیزیں رائج کر رہے، یا میت کے وقت ایسے چیزیں کر رہے جو غیر مسنون ہے، جس کا اللہ کے رسول کے احکام یعنی عمل سے، صحاباؤں کے عمل سے، تبعی تابعین کے عمل سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ہم کرنے بیٹھ رہے، اور ہم کو دیکھ کر ہمارے جو پیچھے جن کو ہم چھوڑ کے جائیں گے کہ میری امی بھی یہ کرتی تھی، اسی لیے میٹر آن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا نمونہ ثابت ہو۔ مسند احمد 10652 کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا، اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ تو یہ بات اس کے لیے شکر باعث بن جاتی ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو شکر ادا کریے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی قرآن کی، اللہ نے مجھے ہدایت دی اس طرح کے زوم میٹنگ میں یا کلاسز میں لا کر بٹھانے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ اس طرح کے تذکرے کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اللہ کے یہ احکاموں کو سمجھنے کی۔ کتنا شکر ادا کرنا ہم نے۔
صحیح مسلم 7216 قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے اس کی خبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی، اس کو اس دن تک سبز خوشحالی سے بھر دیا جاتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس کی میں تفسیر سن رہی تھی، پوری قبر میں سبزہ ہریالی. تو پھر کیا ضرورت ہے قبر کے اوپر پھول ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے قبر کو سجانے کی؟ کیا ضرورت ہے اوپر کی قبروں کو پکے بنانے کی؟ یہاں بھی جو چلا جاتا ہے اس کو جانے دیجئے. زندگی میں تو اس کو اس طرح سے اس کو نہیں سمجھا دین، نہیں وہ عمل کر پایا، اب تو اس کو سنت کی طرح رخصت کریے گا. اس کے جو اعمال ہوں گے وہ اس کے لیے کافی ہوں گے، اور وہ جو پیچھے صدقہ جاریہ یا ایسا نافع علم، نیک اولاد اور جو مال وہ خرچ کر کے گیا، بس اور کچھ بھی نہیں جائے گا. صحیح ترغیب و ترغیب 3552 سے ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنے قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ نیچر، یہ سینری، یہ بیوٹی، یہ جھرنے، آج اس کو دیکھنے کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور آج چھوٹے چھوٹے عملوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ یہ تم کو ابدی میں گرینری اور نیچر میں تم کو دوں گا. تو اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. اب یہ سب نعمتیں مل رہی ہے. دنیا میں نے کوئی چیز خریدی ہوں، جب تک مجھے ایسا لگتا کہ میں اپنے جو قریبی میرے دوست، میرے رشتے دار میں بتا نہ دوں، مجھے تو نہیں ایسا لگتا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت میں کہ وہ اپنی خوشی کو، اپنے انجوائمنٹ کو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. اسی طرح کا کچھ وہاں ہوگا. مستند احمد 1547 سیدنا جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنے قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دو. لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہاں آرام سے رہو، چھوڑ دو فرشتوں مجھے. لیکن آرام سے جیسے ایک نئی نویلی، اور دوسرے حدیث کا بس میں مفہوم رکھتے ہوئے آگے چلوں گی کہ نئی نویلی دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مستند احمد 18534 سیدنا برا بن عازب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، اور اس قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس، انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں ہوں گی، اور ہمارے جو اپنے گئے ان کے ساتھ یہ سب مرحلے ہو گئے. جو آگے چلے گئے ہم سوچتے نا کہ موت کی سختی، ابھی بول رہے تھے کہ آ گئی موت کی سختی بالحق. تو سورہ قاف کی اور تفسیر میں دیکھ رہی تھی، اس میں بالحق کی جو آیت ابھی مس نے کرے، اس میں حق سے کچھ مفسرین قبر بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہ قبر ایک حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ حدیث رکھ کر میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ آج کے دور میں جو ہمارا یوتھ ہے اور ہمارے جو بڑے پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو اسکالر ہے، کچھ اسکالروں نے آج، کیونکہ اس پر میں تھوڑی اسٹڈی کر رہی ہوں، میں صبح میں سے اس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی، قبر کے عذاب کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. اور یہ بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھل رہا ہے کہ ختم کرو اسلام میں سے اس چیز کو. ہاؤ کین پاسبل، یہ کیسے ہوگا کہ یہ قبر میں آپ، یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تصویر نہیں بتائے گی، وہ الگ ڈائمینشن ہوگا، الگ دنیا ہوگی، الگ یونیورس ہوگا. ذرا سورہ ملک کی تفسیر کو اور دیکھ لیجئے گا، 2 جہاں کی بات آتی ہے، اور وہی ایک سورت جو 30 آیت پر قبر کے عذاب کو، تو وہ کیا چیز ہوگی. اسی طرح سب معاملہ ہوگا، لیکن وہ غیب ہے، اور جس وقت جس کی روح نکل جاتی ہے اس کا غیب ختم، وہ پردے اٹھ گئے. پھر اس کو آگے کی دنیا دیکھتی ہے. اس نے کہا کہ تیری نگاہ حد فاصل تک جہاں جائے گی، اور نگاہوں کی جو روشنی پہ دیکھنے کا جو سفر ہے وہ تو کہیں بڑھ جائے گا. تو سائنس کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے فزکس والے سمجھتے ہوں گے. تو یہاں تو ہم محدود زندگی گزار رہے،
सिर्फ जिस्म अलग होगा हमारा जो मिट्टी का था, रूह तो हमारी फिर वहां कैद रहेगी, फिर वो आगे अपना सफर तय करेगी। फिर खूबसूरत लिबास, इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक शख्स आता है, कहता है इस चीज की खुशखबरी पाओ जो तुम्हें खुश करेगी। आज किन किन थोड़ी थोड़ी चीजों पे हम खुश हो रहे हैं। अब ये हदीस देखिएगा कि उस चीज की खुशखबरी, वाकई वाकई मैं एक वाकया बस बता के अपनी बात को इंशाअल्लाह ताला थोड़ा वाइंड अप कर रही हूँ कि ये वही तेरा दिन है जिसका तुमसे वायदा किया जाता है। तो उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा खैर लाया। वो कहता है मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। इस पर वो कहता है ए मेरे रब, क़यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहले खाना और अपने माल की तरफ लौट जाऊं। फिर वहां अहले खाना, वहां फिर अहले खाने की बात आ रही है। मसरूरा कुरान की आयत है ना कि जब वो उसका नामे अमल, सूरा याद नहीं आ रहा 30 पारे का, जब उसको नामे अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा तो फिर वो अपने घर वालों की तरफ मसरूरा, फिर वो कहीं पलटेगा जाके। और एक और रिवायत में है कि एक रिवायत में है कि उसके पास एक ऐसा आदमी आता है जिसका चेहरा इंतहा खूबसूरत, कपड़े इंतहा खूबसूरत, खुशबू बहुत अच्छी। वो कहता मैं खुशखबरी लाया हूँ, खुशखबरी पा ले, अल्लाह की रजामंदी, बागात की जिनमें हमेशा की नेमतें, ये तेरा वो दिन जिसका तुझसे वादा किया जाता है। तू वो फौत शुदा शख्स, उससे कहता है तुझे भी अल्लाह खैर की बशारत दे, तू कौन है, तेरा चेहरा खैर लाया। वो कहता है मैं तेरा नेक अमल, अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता हूँ वो यह है कि अल्लाह की इताअत में बड़ी जल्दी करता था और अल्लाह की नाफरमानी में बहुत सुस्त था। अल्लाह तुझे बेहतरीन बदला दे। मिस्त ने अभी जो बोले कि नहीं देरी करिए अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इताअत में जल्दी करिए। फस्तबिकुल खैरात फफिर्रु इलल्लाह वसारियु इला मगफिरा। सैयदना उक़बा बिन आमिर से रिवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सदका सदके करने वालों की कब्रों से हरारत बुझ जाता है और मोमिन रोज़े क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला, सूरह हदीद में गालिबन और सूरह तगाबुन में 3-4 जगह मंजल्लजी, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। अल्लाह ताला फरमा रहे कौन है। इस वक्त हमने अपने हैंड रेस करना चाहिए, अल्लाह ताला मैं, अल्लाह ताला की जो अभी तक दी, अल्लाह ताला उसको रियाकारी से बचाते हुए, उसको अपने खजाने में जमा करते हुए, अल्लाह ताला आगे भी, क्योंकि यही जो चीजें है हमको ये कब्र की तैयारियों से रोक रही है। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा एक वाक़ये के साथ, ये जो वेटिंग जिनके चल रहे हैं, जिनके मीटर ऑन है और जो आज मिस ने अपने अम्मी के लिए एक एक बहुत अच्छी औलाद होने के नाते अल्लाह की किब्रियाई से वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अपनी अम्मी के दर्जात को बढ़ाने के लिए, तो उस पर मैं एक हदीस रख रही हूँ। अल्लाह ताला हम भी ऐसे औलाद बने जो हम अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया हो, और जिनके माँ-बाप अभी दुनिया में, अल्लाह ताला हम उनकी खिदमत करके उस दर्जे को तो ना पहुँचे, फिर भी कुछ ना कुछ तो हक अदा कर दे, क्योंकि माँ-बाप का हक तो कोई अदा ही नहीं कर सकता। पूरी हदीसें आपको पता है, बस ये है कि वो पूछते हैं अल्लाह हम तो ऐसे कुछ काम नहीं करके गए, हमारे दर्जे कैसे बुलंद हो रहे, बस हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ। वक़्त की कमी की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने वो सदके जारिया जो औलाद छोड़ के आए। तो ये चीज़ हमारे उस्ताद पर अल्लाह ताला फिट करे, उसके बाद हम पर भी करे रब्बुल आलमीन, क्योंकि इसमें तो हमने सबकत करनी है। नेकियों में सबकत करनी है और अपने माँ-बाप को जो उन्होंने किए हम कुछ भी हक हक अदा नहीं कर सकते। तो कुछ तो ये सब होगा कैसे? बस आखिरी मैं पॉइंट पर चल रही हूँ, ये सब होगा नाफ़े इल्म के ज़रिए से, कुरान से करीब होने से, अल्लाह की मार्फत पाने से, रसूल के उसवे को अपनाने से, दीन को दीन समझकर उस पर अमल करने से। मौत की तकलीफ तो होगी, लेकिन जो आखिरत का मरहला है, क्योंकि मौत की तकलीफ तो बरहक है, और जो कब्र का सिर्फ साद बिन माअज़ की बात मैं बताऊंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 70,000 फरिश्ते आए थे तेजी से दौड़ रहे, कहा साहबा ने अल्लाह के रसूल आप इतने आगे दौड़ गए, कहा कि नहीं फरिश्ते साद को गुस्ल दे देंगे। उन पर भी एक कब्र भींची गई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ मौत और वो कब्र का अज़ाब बरहक है, जो भी। बस एक वाकया मैं आपके सामने रख रही हूँ, अल्लाह के रसूल के इरशादात गिरामी की अगर मौत से कोई यानी कब्र से कोई वो होता तो साद रहते, लेकिन कब्र ने फिर भी उनको एक बार भींची। वो साद बिन माअज़
جن کا فیصلہ ساتوں آسمان کے اوپر رب کا فیصلہ تھا، تو ہم اور آپ پھر اب کدھر ہے؟ لیکن اللہ سے دعا تو کرتے ہیں کہ جو ڈیسٹینیشن ہے ہمارا، اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے جو روٹ ہے، جو سفر ہے، جو ٹرین ہے، اس میں آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے سوار کر دیا ہے۔ سفر طویل تو ضرور ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بہت امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کوئی نہیں بول لیتا ہے۔ ایک الحمدللہ جب کوئی نہیں بول پاتا اللہ کے اذن کے بنا، تو ایسے ہی نہ ہم یہاں آ کے بیٹھے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اور اس پر بھی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہم اللہ کی ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ ایک بہت بڑے اسکالر کا میں کل سن رہی تھی، وہ انہوں نے اپنے دوست کو ان کے دوست کا ان کو فون آیا کہ مجھے بہت سیویئر پین ہو رہا ہے اور مجھے شاید میرا آخری وقت ہے اور تم جلدی آؤ۔ اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، تو جو اسکالر تھے بہت بڑے، تو وہ ان کے پاس بھاگے ہاسپٹل میں، تو دیکھے کہ وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ تو کہا کہ تو نے تو مجھے ڈرائی دیا، تو نے تو مجھے یعنی میں تو کیا سمجھا تھا، اور تو بہت سکون سے بیٹھا۔ کہا کہ ہاں، جب مجھے پین یعنی سیویئر پین یعنی اٹیک ان کو تھا، کہا کہ ہاں، جب مجھے یہ اسٹارٹ ہوا تو میں واقعی ڈر گیا، لیکن میں چپ چاپ یہاں ہاسپٹل میں آیا، اور جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اب یہ ہمارے لیے عملی پوائنٹ، فکریہ لمحہ، اور یہ زادیرہ آپ کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزلٹ، کوئی نہ کوئی زادیرہ لے کر ہم کو جانا ہے۔ بس یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ ابھی میری موت، پھر میں میرے رب سے ملاقات کروں گا، پھر میرے رب کے جو انعامات مجھے ملیں گے، تو میرا دل مطمئن ہوگا، ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، ہم کو اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے جو ایام باقی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس میں ہم کو لگا دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو تو اللہ قبول کر لے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم واقعی گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن تو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو مت دیکھ، تو جو ہے میرے رب، تیری جو شان ہے اس کے شان کے مطابق تو ہم کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھی اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور جو ہم چلے گئے، ہمارے عزیز چلے گئے، اس پر بھی تو نے ہم کو صبر دیا، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر حال میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں مس کا اور پورے ٹیم کا، گروپ فرسٹ اور سیکنڈ تعلیم القرآن اور سیکنڈ گروپ کے جو لوگ اس وقت آج یعنی شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین جزائے خیر دے۔ اور بس یہ ہے کہ بہترین چیز یہ ہوگی اس پروگرام کی کامیابی کی کہ اس موت کو ہم ہمارے لیے ایک دم قریب سمجھے، وہ کبھی بھی آئے گی، اس کے لیے ہم اپنے اس قلب سلیم لے کر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو قلب سلیم کر کے جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ، تو تیرے دیدار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔